بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا کرم ہو۔ دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو زمین پہ بھیجا، ہم سب زمین پہ کئی ہزار سالوں سے موجود ہیں۔ ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، حضرت آدم علیہ السلام تک تمام لوگ اس دنیا میں آئے، اپنے وقت تک زندہ رہے، پھر یہاں سے انتقال کر گئے، پھر دوسری دنیا پہنچ گئے۔ انسان عالم ارواح سے لے کر میدان محشر تک، پھر میدان محشر میں ایک مدت تک جہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا، جہاں پہ اس تمام لوگوں کو دیکھے گا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جو آخری آنے والا انسان تھا اس کو بھی دیکھے گا، پھر اپنا حساب دے گا، اپنا کتاب اٹھائے گا، کتاب میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا، پھر وہاں سے پھر سفر طے کرے گا، یہ جنت میں رہے گا یا دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائنل ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائے گا۔ تو دوستو، آج خاص طور پہ مسلمان ایسے حالاتوں میں گھیرا ہوا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ وراثت مطلب انہیریٹنس میں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو گیا، یہ اس انداز میں داخل ہوا کہ کبھی کسی کے سامنے جا کے اپنے کلمے کی گواہی بھی نہیں دی، اور اس کو پتا بھی نہیں کلمہ کیا ہے، اور میں مسلمان کیوں ہوں، اور میں مسلمان کس لیے پیدا ہوا، اور میرے ماں باپ مسلمان کیوں ہیں، اور مجھے ایز اے مسلمان کیا ڈیوٹیز ہے، ایز اے مسلمان میرا کیا فرض ہے، ایز اے مسلمان میں کیا کر سکتا ہوں، ایز اے مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ پتہ نہیں اس کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ، جن کو انبیاء کرام کہتے ہیں، چلتا رہا۔ اس میں سب میں خاص اللہ کے قریب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ان کی امت ہے، اور اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا رحم، یہ تینوں چیزیں مل کے اللہ نے مسلمان کو پیدا کر دیا، اور ہم الحمدللہ مسلمان پیدا ہو گئے۔ تقریباً 1400 سال ہو چکے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، 14 سال ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے، پیدا ہو گئے، تو مسلمان 1400 سال سے کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، زندگی مسلمانوں کے طریقے پہ کرنا ہے اور کر رہا ہے۔ تھوڑے لوگ مسلمان ہونا کیا ہے سمجھ چکے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، تھوڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ اب نہ تو اللہ کے رسول رہے،
نہ ان کے کمپینین صحابہ کرام رہے اور نہ ان کو جو دیکھے تھے صحابہ کو وہ رہے موجود. اب ہمارے درمیان میں ایک چیز موجود ہے فل اتھارٹی کے ساتھ, without any malfunction, without any manipulation, without any changes. چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز ویسی کی تیسی ہے اور قیامت تک ویسی ہی رہے گی, کیونکہ ہے نا جو چیز اللہ نے بھیجی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے, جسے میں اور آپ قرآن کہتے ہیں, وہ قیامت تک ایسی ہی رہے گی. اس میں کچھ چینجز نہیں ہوں گے, مینیپولیشن نہیں ہوگا, مال فنکشن نہیں ہوگا, کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. اور یہ ایک ہی ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ فرام اللہ ٹو ہز سلیوس, اللہ کی طرف سے سیدھے سیدھے بندوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب اس قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کی تفسیر کرتی ہوئی چیز اسے کہتے ہیں احادیث. ان احادیثوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, اور ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان کیسے بنے رہیں, اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. مسلمان ایک چوزن ہے, چوزن اللہ نے چوز کیا ہے مسلمان کو. کئی مذاہب ہیں, کئی ریلیجنس ہیں, کئی لوگ ہیں, ان میں سے ایک گروپ جسے ہم مسلمان بولتے ہیں یہ بہت لکی ہے. کیوں لکی ہے؟ کہ مسلمان کو وارث کیا گیا کتاب کا, اس کو قرآن کا وارث بنایا گیا. قرآن موجود ہے دکانوں میں, گھروں میں, لائبریریوں میں, بک اسٹالوں میں, ہر جگہ موجود ہے, مگر اس کا استعمال سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں کرتا. حالانکہ قرآن کو بھیجا گیا تمام کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے. اس میں اسپیسیفک نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو ہی ہدایت ملے گی. جو کوئی اس کو ہاتھ میں پکڑے گا, جو کوئی اس کو پڑھے گا, اور جو کوئی اس کے ذریعے سے اللہ سے ہدایت مانگے گا, اس کو ہدایت مل جائے گی. یہ پکی بات ہے. تو ہدایت پورے ناس کے لیے, ناس عربی میں کہتے ہیں مین کائنڈ کے لیے, پورے لوگوں کے لیے, مگر اس کو پکڑنے والے, اس کو لینے والے, اس کو پڑھنے والے, اس کو سمجھنے والے 99% نہیں 100% مسلمان ہیں. مگر دیر از اے سیڈ فیکٹ, بہت اداس فیکٹ ہے, 99% آف مسلم ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ قرآن, how to understand Quran. They even not fluent with Arabic language in which the Quran is revealed. قرآن عربی میں اترا, عربی بات چیت کرنے نہیں آتا بہت سے مسلمانوں کو, تو سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کا کرم ریجنل لینگویجز پہ قرآن حاضر ہو گیا. یہاں تک ملتا ہے, کنڑا میں ملتا ہے, تیلگو میں ملتا ہے, سنسکرت میں ملتا ہے, عربک اردو میں ملتا ہے, پرشین میں ملتا ہے. یوزلی لاٹ آف پاپولیشن از وتھ ریسپیکٹ ٹو اردو لینگویج اسپیکنگ تھرو آؤٹ ایشیا. تو اردو میں بھی بہت سے کامنٹریز ہیں, ترجمے ہیں, سو دیٹ یو کین یوٹیلائز دیم. سو جو مسلمان بندہ ہے, یہ جو بندہ قرآن کو تو رکھ لیا, مگر قرآن کیا کہتا ہے سمجھتا نہیں ہے. اب سراؤنڈنگ کے ٹائم پہ آتے ہیں, سراؤنڈنگ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی جو سراؤنڈنگ چل رہی ہے ہماری, یہ بہت خطرناک چل رہی ہے. ہر جگہ سے مسلمان کو کارنر میں لا رہے ہیں, اور مسلمان کو کارنر میں لانا بہت ضروری ہے, کیونکہ مسلمان وانٹیڈلی یا
بائی ڈیفالٹ حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اسلام، قرآن اور نبوت اور رسالت یہ سب حق ہے. اس کو بائی ڈیفالٹ یا بائی چوائس اور بائی کیا بولتے ہیں وقت کے ہاتھوں میں حق کا دائی بن گیا. اب آؤٹ آف 100% مسلمس جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، جو نبوت، جو رسالت، جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ اپنی جو کمیونٹی ہے، اپنی جو مسلم بھائی چارہ ہے، ان لوگوں کو یہ میسج کلیئر انداز میں پہنچا نہیں رہے ہیں. تو اس لیے کیا ہو رہا ہے، مسلمان بھٹک رہا ہے، ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. اور جب ڈسٹریکشن ہوتا ہے تو جو پاور سورس ہے اسلام کا، جو پاور سورس ہے مسلمان کا، جو پاور سورس ہے قرآن، اس کے قریب نہیں آ رہا ہے. ڈسٹریکٹ کر دیا گیا. جب یہ ڈسٹریکٹ ہو گیا قرآن سے تو کیا ہو گیا، ہر کوئی اس کو کارنر کرنے لگا اور یہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا اور اپنی زندگیوں میں خوف پیدا ہونے لگا. مسلمان کی زندگی میں خوف آنے لگا. تو یہ بسر گیا ہے کہ جو میرا پاور سورس ہے، جہاں سے مجھے پاور آتا ہے، جہاں سے ہے نا میں طاقتور بن سکتا ہوں، جہاں سے میں ہے نا علم حاصل کر سکتا ہوں، جہاں سے میں نالج حاصل کر سکتا ہوں، جہاں سے میں وزڈم حاصل کر سکتا ہوں، جہاں سے میں انٹیلیجنس حاصل کر سکتا ہوں اور میں ایک پاورفل آدمی بن سکتا ہوں، یہ بسر گیا، یہ سورس بسر گیا. جب یہ سورس بسر گیا تو چونٹی اینٹ بھی اس کو شیر کے مطابق ڈرانے لگتی ہے. شیر جیسا ڈراتا ہے ایسا چونٹی بھی ڈرانے لگ جائے گی، کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا، اس کو کہتے ہیں ضابطہ ریگولیشن. اور ایک ہوتا ہے اللہ کی قدرت. جو اللہ نے جو ضابطہ بنایا، اللہ نے جو قانون بنایا، یہ ہے نا سمجھنے والی چیز ہے. اللہ نے اپنا میسیج پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا، میسنجرز کے ذریعے سے. اب میسنجرز کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب جو میسیج ہے قرآن میں ہے، اور جو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں قرآن، اور جو قرآن کی کامنٹری ملتی ہے احادیث اس میں، اور جو ایک اسکولس ہوتے ہیں ان کو جو اسٹرکٹلی سمجھ چکے ہیں، جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اسپریڈ کر رہے ہیں، قیامت تک چلے گا. کہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا امت میں ایک گروپ رہے گا جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، چاہے مسلمان اس گروپ میں شامل ہو یا اس سے ہٹ کے ہو، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ ہمیشہ حق کی تلقین کرتے رہیں گے. دے ول اونلی ٹاک اباؤٹ ٹروتھ، حق پہنچاتے رہیں گے. اور یہ گروپ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، قیامت تک کے لیے. اللہ کی مصلحت ہے، اس میں رکھنا بھی چاہیے، تو ہے بھی ہے. تو یہ جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہوگی، جیسا انبیاء کی ہوتی تھی، میسنجرز کی ہوتی تھی، ویسا مخالفت ہوگی. تو اللہ نے کیا کیا، انبیاء کے خلاف میں شیطان کو ٹھہرا گیا. شیطان کیا کیا، اپنے ہی جیسے شاگردوں کو چنا اور ان کو تعلیم کیا. جس طریقے سے ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں ویسا ان کو پڑھایا وہ. تو اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ جیسا جناتوں میں شیطان ہے ویسا انسانوں میں بھی شیطان ہے. یہ قرآن کی آیت. تو یہ مسلمان جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو قرآن کو لے کے کھڑے ہوں گے، جو احادیث کو لے کے کھڑے ہوں گے، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو یہ ان کی مخالفت میں آئیں گے.
کیونکہ حق کی ہمیشہ سے مخالفت ہوتی ہے. تو جب یہ آگے آگے آپ کی مخالفت کے لیے جب سب مل کے آپ کو کارنر کر رہے ہیں تو آپ کی ایک ہی سورس ہے جہاں پہ آپ رجوع کرنا ہے. یہ میسج پورے مسلمانوں کے لیے ہے, ایک بھی آؤٹ نہیں اس میں. جو پورا جانتا ہے اسلام, جو پورا فالو کرتا ہے اسلام, اس کے لیے بھی ہے. جسے پتہ ہی نہیں میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا, اس کے لیے بھی ہے. جو مسلمانیت میں ابھی ابھی داخل ہوا, اس کے لیے بھی ہے کہ بھائی اللہ کی طرف دوڑ لگا. اللہ اپنی باتیں سامنے رکھا ہے, اللہ اپنا پاور رکھا ہے سامنے قرآن کے اندر. تو قرآن کی طرف دوڑ لگانا بہت ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کی تفسیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب رسالت ختم ہو چکی ہے. اب کوئی نبی نہیں آ رہا ہے, کوئی پیغمبر نہیں آ رہا ہے, کوئی رسول نہیں آ رہا ہے. اب جو کچھ ہے قرآن ہے. تو قرآن کے اندر اگر سے تم غور و فکر کریں گے, قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کی تفسیر جانیں گے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا ارے میاں خلافت کے لیے سوائے مسلمان کے کوئی ایلیجیبل نہیں ہے. کیونکہ ہے نا وہ خدا کا چوزن ون ہے, خلیفہ ہے. تو خلافت تمہیں ہی ملے گی اگر سے تم انڈرسٹینڈ کرو گے قرآن کو. تو یو آر دا رولر آف دا ورلڈ, کیونکہ قرآن از یور پاور آف سورس. تو پاور آف سورس اگر سے حاصل ہو گیا تو یو ول بی دا کنگ. کوئی کارنر نہیں کرے گا. جنگل میں کبھی نکل جاؤ, جانور ملیں گے تمہیں, بہت سے جانور. بھینس ملتی ہے, بیل ملتی ہے, بکرا ملے گا, گدھے ملیں گے, سب ملیں گے. تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگے گا. ایون ایلیفنٹ ملے گا, ہاتھی ملے گا بڑے سائز کا, اس سے بھی ڈر نہیں لگے گا. مگر شیر کی دھاڑ 3 کلومیٹر دور بھی آ گئی, ہوا نکل جائے گی آپ کی. تو جو قرآن کو لے کے, جو رسول کی بات کو لے کے, جو رسول کی لائی ہوئی دعوت کو لے کے کھڑا ہو جائے گا, وہ جنگل کا شیر رہے گا. تو صرف شیر کو دھاڑنا ہے. کتے, بکریاں, یہ سب کچھ اپنے آپ رستے لگ جائیں گے, چھپ جائیں گے اس کو دیکھتے ہی. تو مسلمان شیر پیدا ہوتا ہے, اور اس شیر میں طاقت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قرآن کو نہیں سمجھے گا, قرآن کی باتوں کو نہیں جانے گا, اور قرآن کے طریقے پہ اپنی زندگی نہیں ڈالے گا. تو بھائی چھوٹی سی ایڈوائز ہے, اب قرآن کی تفسیر کا سیزن چالو ہوگا. سیزن 1 سب میں پہلے تفسیر ہوگی سورہ فاتحہ کی, اور اس کے بعد ہوگی سورہ فتح 48 چیپٹر دا وکٹری. سو پہلی جو صورت ہے سورہ فاتحہ, اس میں قرآن کا پورا انٹروڈکشن دے دیا گیا. سورہ فاتحہ از اے سمری فار آل 114 چیپٹرس انکلوڈنگ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ از فرسٹ چیپٹر اکارڈنگ ٹو دا بک. قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں فرسٹ چیپٹر ہے سورہ فاتحہ, دا اوپننگ. اس کی تفسیر سن لینا بھائی. یہ ایک سمری ہے, پوری سمری ہے قرآن کی, 113 پلس 1 چیپٹر, دیٹ از 114 چیپٹرس. اس میں پوری تفسیر مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے. یہ پہلا ایپیسوڈ جو ہے سورہ فاتحہ کا ویری امپورٹنٹ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں. ایک اللہ, دوسرا صفتی نام رحمان, تیسرا صفتی نام رحیم. یہ ہے نا آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن دے دے گا کہ آپ کس کے بندے ہو, وہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. تم جب اس کی غلامی میں ہو تو تمہیں پتہ چلے گا شیر کون ہوتا ہے. تو بھائی پہلا ایپیسوڈ سورہ فاتحہ, دوسرا ایپیسوڈ سورہ فتح, یہ دیکھنا ہے. اس کے لیے جلدی سے سبسکرائب کر لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے آپ کو, مجھے اور ہمیں.
اصلی میں شعر بنا دے، نہ کہ کاغذی شعر، اصلی والا شعر بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔